بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی اسلامی چینل شفقت علی آفیشل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ ہوں گے۔ سورت بقرہ کی آیات نمبر 122 کا ترجمہ۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی۔ سورت بقرہ حاشیہ نمبر 123۔ یہاں سے ایک دوسرا سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے جسے سمجھنے کے لیے حسب ذیل امور کو اچھی طرح ذہن نشی کر لینا چاہیے۔ حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عالمگیر دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ انہوں نے پہلے خود عراق سے مصر تک اور شام و فلسطین سے ریگستان عرب کے مختلف گوشوں تک برسوں گشت لگا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری یعنی اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ پھر آپ نے اس مشن کی اشاعت کے لیے مختلف علاقوں میں خلیفے مقرر کیے۔ شرق اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط کو، شام و فلسطین میں اپنے بیٹے اسحاق کو، اور اندرون عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مامور کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ میں وہ گھر تعمیر کیا جس کا نام کعبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے وہ اس مشن کا مرکز قرار پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے دو بڑی شاخیں نکلی، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو عرب میں رہی، قریش اور عرب کے بعض دوسرے قبائل کا تعلق اسی شاخ سے تھا، اور جو عرب قبیلہ نسلاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نہ تھے، وہ بھی کیونکہ ان کے پھیلائے ہوئے مذہب سے کم و بیش متاثر تھے، اس لیے وہ اپنا سلسلہ انہی سے جوڑتے تھے۔ دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام کیونکہ اسرائیل تھا، اس لیے یہ نسل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کی تبلیغ سے جن دوسری قوموں نے ان کا دین قبول کیا، انہوں نے یا تو اپنی انفرادیت ہی ان کے اندر گم کر دی، یا وہ نسلاً تو ان سے الگ رہے مگر مذہباً ان کے متیج رہے۔ اسی شاخ میں جب پستی تنزل کا دور آیا تو پہلے یہودیت پیدا ہوئی اور پھر عیسائیت نے جنم لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل کام دنیا کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلانا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے مطابق انسانوں کو انفرادی و اجتماعی زندگی کا نظام درست کرنا تھا۔ وہ خود اللہ تعالیٰ کے متی تھے، اس کے دیے ہوئے علم کی پیروی کرتے تھے، دنیا میں اس علم کو پھیلاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ سب انسان مالک کائنات کے متی ہو کر رہے۔ یہی خدمت تھی جس کے لیے وہ دنیا کے امام و پیشوا بنائے گئے تھے۔ ان کے بعد یہ امامت کا منصب ان کی نسل کی اس شاخ کو ملا جو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی اور بنی اسرائیل کہلائی۔ اسی میں انبیاء پیدا ہوتے رہے، اسی کو راہ راست کا علم دیا گیا، اسی کے سپرد یہ خدمت کی گئی کہ اس راہ راست کی طرف اقوام عالم کی رہنمائی کرے، اور یہی وہ نعمت تھی جسے اللہ تعالیٰ بار بار اس نسل کے لوگوں کو یاد دلا رہا ہے۔ اس شاخ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کو اپنا مرکز قرار دیا، اس لیے جب تک یہ شاخ امامت کے منصب پر قائم رہی، بیت المقدسی دعوت الہ اللہ کا مرکز اور خدا پرستوں کا قبلہ رہا۔ پچھلے 10 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان کی تاریخی فرد قرار داد جرم میں اور ان کی وہ موجودہ حالت جو نزول قرآن کے وقت تھی بے کم و کاشت پیش کر دی ہے، اور ان کو بتا دیا ہے کہ تم ہماری اس نعمت کی انتہائی ناقدری کر چکی ہو جو ہم نے تمہیں دی تھی۔ تم نے صرف یہی نہیں کیا، منصب امامت کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا، بلکہ خود بھی حق اور رستی سے پھر گئے، اور اب ایک نہایت قلیل عنصر صالح کے سوا تمہاری پوری امت میں کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی ہے۔ اس کے بعد اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ امامت ابراہیم علیہ السلام کے نطفے کی میراث نہیں ہے، بلکہ یہ اس سچی اطاعت و فرما برداری کا پھل ہے جس میں ہمارے اس بندے نے اپنی ہستی کو گم کر دیا تھا، اور اس کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر خود چلے
اور دنیا کو اس طریقے پر چلانے کی خدمت انجام دی، کیونکہ تم اس طریقے سے ہٹ گئے ہو اور اس خدمت کی اہلیت پوری طرح کھو چکے ہو، لہذا تمہیں امامت کے منصب سے معزول کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی اشاروں میں یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ جو غیر اسرائیلی قومیں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتی ہیں، وہ بھی ابراہیمی طریقے سے ہٹی ہوئی ہیں۔ لذا مشکرین عرب بھی جو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے اپنے تعلق پر فخر کرتے ہیں، محض نسل و نسب کے فخر کو لیے بیٹھے ہیں، ورنہ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے طریقے سے اب ان کو دور کا واسطہ بھی نہیں رہا ہے، لہذا ان میں سے بھی کوئی امامت کا مستحق نہیں ہے۔ پھر یہ بات ارشاد ہوتی ہے کہ اب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ بنی اسماعیل علیہ السلام میں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیا ہے جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء کا تھا۔ وہ اور اس کے پیرو تمام ان پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں جو دنیا میں خدا کی طرف سے آئے ہیں، اور اسی راستے کی طرف دنیا کو بلاتے ہیں جس کی طرف سارے انبیاء دعوت دیتے چلے آئے ہیں۔ لہذا اب امامت کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی پیروی کریں گے۔ تبدیل امامت کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی قدرتی طور پر طویل قبلہ کا اعلان ہونا بھی ضروری تھا۔ جب تک بنی اسرائیل کی امامت کا دور تھا، بیت المقدس مرکز دعوت رہا اور وہی قبلہ اہل حق بھی رہا۔ خود نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیرو بھی اس وقت تک بیت المقدس ہی کے قبلہ بنائے رہے، مگر جب بنی اسرائیل اس منصب سے باضابطہ طور پر معزول کر دیے گئے تو بیت المقدس کی مذکریت آپ سے آپ ختم ہو گئی، لہذا اعلان کیا گیا جہاں سے اس رسول کی دعوت کا ظہور ہوا ہے، اور کیونکہ ابتدا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا مرکز بھی یہی مقام تھا، اس لیے اہل کتاب اور مشکرین نے کسی کے لیے بھی یہ تسلیم کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے کہ قبلہ ہونے کا زیادہ حق کعبہ ہی کو پہنچتا ہے۔ ہٹ دھرمی کی بات دوسری ہے کہ وہ حق کو حق جانتے ہوئے بھی اعتراض کیے چلے جائیں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور کعبہ کی مذکریت کا اعلان کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے 19 رکوع سے آخر سورت بقرہ تک مسلسل اس امت کو وہ ہدایت دی ہے جن پر اسے عمل پیرا ہونا چاہیے۔